اور چیک کر، تیرے نیچے زمین بھی خالص، تیرے اوپر آسمان کی روشنی بھی خالص، سورج کی پاوریں خالص، کہکشائیں خالص، رات کو سونے کے لیے یہ زیرو کے بلب آسمان کے ستارے خالص۔ کسی چیز میں تو ملاوٹ ثابت کر دے کہ میں نے تیرے لیے گندم کے دانے میں ملاوٹ کی ہو، تیرے لیے مکی کے دانے میں ملاوٹ ہوئی ہو، تیرے لیے باجرے جوار کے دانے میں غلے میں ملاوٹ ہوئی ہو، کسی کھیرے کو کاٹ کے دیکھ، مولی کو چیر کے دیکھ، گاجر کے ساتھ جو ہے چھری چلا کر کے دیکھ، میرے کسی پھل کو دیکھ، دی ہوئی سبزی کو دیکھ، جانور کے کسی گوشت کو دیکھ، تو گوشت میں پانی ڈال دے لگا دے تو الگ بات ہے، جو میں نے دیا ہے وہ خالص ہے، وہ پیور ہے، وہ تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری زمین میں روئے کائنات میں گھوم پھر دیکھ پرکھ جان، میرا تیرے لیے بنایا ہوا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو دو نمبر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو سر کے بالوں میں دیکھ، اور سر کا بال اتار کے اس کی کھال اتارنا چاہے تو اترے گی، اور خالص اتنا ہے کہ جہاں میں نے اس کو بویا ہے وہاں سے یہ غذا لے رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، تو کاٹتا چلا جائے یہ بڑھتا چلا جائے، کالا ہے تو سفید کرنے کی کوشش کر یہ پھر سیاہ ہو جائے گا، سفید ہے تو سیاہ کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر، میں اس کو پھر سے وہ پیچھے سے خالص رنگ دے کے نکال کر کے چند دنوں میں سفید نہ کر دوں تو مجھے کہنا۔ اپنی جلد کو دیکھ، جو رنگ میں نے پسند کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہر بندے میں رنگ میں نے مرضی کا بھرا ہے، تجھے اچھا نہیں لگا تو لاکھ کریمیں لگا، فشل کروا، گلو کروا، اور چمک کے لیے ایک ایک پالش وارنش استعمال کر، کتنے دن کرے گا؟ کبھی تو چھوڑے گا نا، کبھی تو پتہ چلے گا بیماری ہے، مجبوری ہے، چیز نہیں ملی، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تیرے سامنے تیری اصل رنگت نکھر کے وہی آئے گی جو میں نے دی تھی۔ رنگ دیا تو خالص، جا اپنی آنکھ کو دیکھ، 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ایک دوسرے میں پھنسا کے تجھے میں نے رنگوں کی پہچان کے لیے جو نظر دی ہے، ایک بھی 32 کروڑ میں سے راڈ یا کون نکال کے دے جو دو نمبر ہو، میں واپس لے لوں۔ اللہ، صرف ایک۔ اور اگر میں نے تجھے نظر کے لیے ڈیلا دیا ہے اور اس میں اتنا کچھ رکھا ہے کہ دنیا کے سارے کیمرے جو آج تک انسان نے بنائے ہیں، جنہوں نے پانیوں میں جا کے بھی موویز بنائی، جنہوں نے کہکشاؤں کی، گلیکسیز کی، آسمانوں کی تصویریں لی، انسان مانتا ہے کہ اتنے میگا پکسل اس کیمرے میں نہیں جتنے تیری میں نے آنکھ میں رکھے، تاکہ فرق کر سکے کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، خالص کہاں ہے، ملاوٹ کہاں ہے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھ، چاول کو رکھ کے پرکھ نہیں لیتا کہ ٹوٹا ہے، یا کہنے والے نے مجھے سپر باسمتی کہہ کے بولا ہے، ویسا ہے یا نہیں ہے، اپنے ہاتھ پہ رکھ کر چیک کر، کپڑے کو دیکھ، اور پھر مائیں دیکھتی نہیں، کہتا ہے جی پیور ہے، ستارہ والوں کا ہے، خالص ہے، باجی لے جاؤ، کونے دا رنگ نہیں اترے گا، بیڈ شیٹ دا رنگ پکا ہے۔ وہیں پہ بیٹھ کر کے تجھے کتنی سمجھ ادا کی ہے کہ اور پانی نہ بھی ملے نا میسر ہو، گلاس نہ بھی پڑا ہو، تو اماں پونے کو پکڑ کے سائڈ پہ کر کے برقعے کے نیچے سے تھوک لگا کے اپنے کسی کپڑے پہ رگڑ کے، اگر اس نے رنگ چھوڑ دیا تو دکھا دیتی ہے کہ پا ایڈی اکھاں چ مٹی نہ پا، یہ تیرا رب ہے۔ تیری ملاوٹیں، تیرے جملوں کے بولوں کے اندر جو ہے وہ جھول ہو، ہم وہ بھی پرکھ لیں۔ کان کو دیکھ، تیرے رب نے اس کان کے ہتھوڑے میں ملاوٹ نہیں کی، ایسا ساؤنڈ سسٹم بنایا ہے۔ ہم ساری زندگی ساؤنڈ سسٹم سے جڑے رہے تو دیکھتے ہیں کبھی ایکو زیادہ ہے، کبھی بیس زیادہ ہے، کبھی آواز ہا 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 ہو رہی ہے، کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اندر والوں کو آ رہی ہے تو باہر والے آوازیں دے رہے ہیں۔
مسائل رہتے ہیں. اچھا چیک کیجئے تیرے رب نے کتنا خالص سسٹم رکھا ہے. امی نے آواز دی ہے تو تیرے کان نے آواز کے اندر جب کان میں ہتھوڑا مار کے ٹچ کیا ہے نا تو وہی آواز نکالی ہے جو اماں کے منہ سے نکلی. اور اس آواز میں معاملہ ادغام کا نہیں ہوا. راستے میں آتے ہوئے لہریں بہریں غلط ملت نہیں ہوئی. کان سے ٹکرائی اتنی ہتھوڑے نے ٹچ دیا پتا لگا آواز اماں کی ہے. اور اگر دبکا بابا جی نے مارا ہے ابا جی نے تو وہ دبکا ہی شو ہوا ہے اور یوں ہی پتا لگا ہے کہ آواز ابا کی ہے. رب نے ابو اور امی کی آواز غلط ملت نہیں ہونے کی فطرت. آئیے دیکھیے بلی بولی ہے تو میاؤں کی آواز آئی ہے, کتا بھونکا ہے تو اس کے بھونکنے کی آواز آئی ہے. فرق محسوس کریں, جیسی نکلی ہے ویسی پہنچی ہے. یہ ساری چیزیں چینجنگز جو ہے رب اتنی ہی دیتا ہے. آہستہ بولا ہے تو آواز آہستہ آئی ہے, کسی نے زور لگایا ہے تو آواز زور کی آئی ہے. پاور سے لے کر کے پریشر تلک, سوچ سے لے کے سانس تلک, بات سے لے کے آواز تلک, قول سے لے کے کلام تلک تیرے رب نے تیرے کان میں ملاوٹ والے سلسلے نہیں رکھے. تیری مرضی ہے کہ تو بعد میں پیغمبر پہ جھوٹ بول کے کہہ دے نبی کی بات. ملاوٹ تو کرے گا. آنکھ سے دیکھ کے پڑھ کے قرآن کی آیت کو تو ریجیکٹ کر دے. 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آپ کو پتا ہے اس لیے ملے ہیں کہ آپ اور میں کلر بلائنڈ نہ ہوں. جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے اس کو لائسنس نہیں ملتا. کیوں؟ وہ 3 رنگوں میں فرق نہیں کر سکتا. لگا ہوئے اشارے پہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ ریڈ کون سا ہے, گرین کون سا ہے اور یلو کون سا ہے. ٹکرا سکتا ہے. آئیے چیک کیجیے اپنی شیخ پورا کی برانچ سے, لائسنس برانچ سے رابطہ کیجیے. ٹیسٹ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پتہ کیا جائے کلر بلائنڈ تو نہیں. تیرے رب نے کلروں کی خالص پہچان کے لیے آنکھ دی, آواز کی خلوص کے لیے تجھے کام دیے. چلیں ہوا سے خمسہ کو چیک کر لیں. اللہ نے تیرے لیے کتنے سسٹم لگائے ہیں کہ تو خالص کھائے, پیور کھائے, بھسا ہوا اور پرانا باسی خراب بو والا گرم وہ نہیں کھائے. سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے, کھانا پڑا ہے. آنکھ سے بھی بسا اوقات تیز کام کرتی ہے ناک. دیوار سے میں نظر نہیں آ رہا تھا اندر کیا پک رہا ہے, لیکن جو خوشبو اٹھ رہی ہے اچھا ادھر زردہ پکڑ رہے ہیں, ادھر پلاؤ ہے, گوانڈیوں نے حلوہ بنایا ہے, ادھر ماشاءاللہ جڑا نہیں کوئی قورمہ پک رہے ہیں. اس نے محسوس کیا, زبان نے ساتھ دیا, فوری پانی منہ میں آیا. لعاب دہن دل کرنے لگا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آواز دینے والے نے گزرتے ہوئے قدموں کی چاپ سن لی, گھر والے نے آواز دے دی, 24 سب کتنے چلے کھانا پکڑنے آ جاؤ یہاں. کان نے ساتھ دیا تو آگے جاتا ہوا آواز کو سنتا ہے. تیرے دل نے ساتھ دیا, خلوص کے ساتھ مین کنٹرول روم کو کہا کہ دعوت مل رہی ہے. اس نے فوری تیرا بیک گیئر لگوایا, موڑ کٹوایا. یہاں کوئی ہینڈل تو نہیں تھا, کوئی سٹیئرنگ تو نہیں تھا, لیکن یہ آٹو سب ہوا, قدم مڑے تو گھوما, وہاں چلا گیا. بڑا مزے کا آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ ٹیسٹی ہے, اور ناک کہہ رہی ہے کہ کمال ہے, دور سے خوشبو آئی, لیکن جو پکا ہے وہ نہیں دیا گیا. فریج سے پرانا کئی دنوں کا پڑا ہوا اٹھا کے رکھ دیا تو گرم نہیں کر دیا. سب سے پہلے ہاتھ نے ٹچ کیا تو پتہ لگا گرم ہے, نہیں زیادہ گرم ہے. لقمہ مناسب ہے, ہاتھ نے پکڑا اٹھایا, یہاں آنے لگا تو ناک نے بتا دیا جس کی خوشبو باہر سے آ رہی تھی یہ مال وہ نہیں ہے. رک, رک, گیم ہو رہی ہے, بات تبدیل ہو گئی ہے, معاملہ چینج ہے. اگر ناک نے پاس کر بھی دیا, ہاتھوں نے بھی کہا تھا چلے کوئی نہیں, ہونٹ پہ لگتے ہی ہوتی نہیں پیالی پکڑ لیتے ہیں سائڈ سے اور ادھر کر کے قریب, زیادہ گرم لگا تو جھوٹی سرخی نہیں لگاتے, پیا نہیں ہے لیکن تیرے ہونٹوں نے بتایا کہ گرم ہے. رک میرے بندے, میں تیرے ساتھ مخلص ہوں,
میں تیرا رب ہوں. تیرے ہونٹ جلے، تیری زبان جلے مناسب نہیں. تو نے وہ لقمے ہونٹ نے بھی پاس کر دیے، زبان پہ رکھ لیے. زبان پہ رکھتے ہی پتا چلا کہ یہ تو نمک بڑا زیادہ ہے، مرچ بہت ہے. فوری پھینکا، نکال دیا. زبان نے پاس کیا، ٹیسٹ ٹھیک ہے، نمک صحیح ہے، زبردست. دانتوں نے رگڑتے رگڑتے چکی میں پیستے بتا دیا کہ نہیں، دال دے اندر کوئی کالا کالا روڑ ہے. نکالا کہ نہیں نکالا؟ دیکھیے اتنے سسٹم. مخلص نہ ہوتا رب تو کون کرتا؟ ماں بچے کو پھونک مار مار کے کیوں دیتی ہے؟ فیڈر ٹھنڈا کر کے مناسب ٹمپریچر پہ کیوں دیتی ہے؟ یہ رب نے تیرے ساتھ اتنے سسٹم لگا دیے. اچھا پیٹ میں چلا گیا، کھانے میں پھر بھی کوئی پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اتو لگوایا یا سسٹم ایسا بنا دیا کہ اس کو بیک مروا کے الٹی کروا کے باہر پھینکوا دیا. ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ دا، چلو کہا علی نہیں تو انہیں جا کے کوئی نقصان ہی کرنا. کیا خیال ہے؟ یہ رب ہے کہ اللہ ہے؟ الا للہ الدین الخالص. میری دین تیرے ساتھ، میرے رویے تیرے ساتھ، سر سے لے کر کے پاؤں تلک پیور ہیں، خالص ہیں. آپ کہیں تو میں مثالیں پاؤں کے انگوٹھے تلک لے جاؤں، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے مجھے دوسرے پہلو پہ آنا ہے. اب اللہ نے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب میں نے دیا پیور ہے، دیا خالص ہے، ایک نمبر دیا ہے. کتاب دی تو خالص، قرآن دیا تو خالص، وحی دی تو خالص، پیغمبر دیے تو خالص. میں بھی مخلص، جبریل بھی مخلص، میرے نبی بھی مخلص، نبی کی آل بھی مخلص، سارے صحابہ بھی مخلص، اور تابعین بھی مخلص، تبع تابعین بھی مخلص، پھر آگے فقہاء و محدثین بھی مخلص، علماء اولیاء اللہ بھی مخلص. میرے بندے تو کس کیٹاگری میں رہتا ہے ذرا چیک کر. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. یہاں عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اور بندے نے خود کہا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ. اور کب کہا تھا؟ جب فاتحہ میں پہلی چابی رزق کی دی گئی. آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کائنات کی ہر پابندی اور ہر بندش کے لیے چابی بنائی ہے، لگانی آتی ہے. دنیا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو بڑے سیکیورٹی والے تالے بھی کھول دیتے. ہوتا تو آتی ہے نا، انسان کے پاس ہی ہے. فن کیا ہوتا ہے؟ ایک تار ہوتی ہے، وہ تار سے ہی سب کچھ کھول لیتے. تو میرے بھائی مومن کے پاس فاتحہ ہوتی ہے. دنیا کا ہر دشمن، ہر لگی ہوئی بندش، ہر رکاوٹ، کیا ہوا ہر وار، رستے جتنے مرضی کو دشمنی میں بند کر دے، الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے اور میں نے کہا تھا کہ میں نے رب کا شکوہ نہیں کرنا، میں نے شکر کر کے چل پڑنا ہے. وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ عدم سے وجود دے سکتا ہے، مجھے پال بھی سکتا ہے، سنبھال بھی سکتا ہے. جس نے ماں کے پیٹ میں منہ کا کٹ لگایا ہے، اور جو لگایا ٹول بھی برابر دیے، خالص دیے. کئی دفعہ نٹ ہوتا ہے 10 نمبر کا، چابی 12 نمبر کی ہوتی ہے، وہ کھلتا ہی نہیں. اور کئی دفعہ الٹ ہوتا ہے، نٹ بڑا ہے، چابی چھوٹی ہے، وہ پڑتی نہیں. اللہ کا آپ سے رویہ دیکھیے کتنا مخلصانہ ہے. اپنے جسم کا کوئی سوراخ دیکھیے، رب نے اس کے مطابق آپ کو ٹول دیا ہوا ہے. دیکھیے آپ کے کان کے اندر، یہ چیک کر کے دیکھیے، خارش ہو رہی ہے، اس سے کام نہیں بن رہا، اس سے نہیں بن رہا، اس سے نہیں ہو رہا، چلیے چیک کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو مسح کا حکم دیا تو انگلی جو دی دونوں طرف، اس کو ایسا بنایا کہ وہ اندر پوری گھومے. پیچھے سائز زیادہ بڑا تھا تو تجھ کو انگوٹھے دیے کہ چل اس ٹول کو چلا اور دیکھ، اور پھر چیک کر، کبھی ناک میں چوہا پھنس جائے یا خارش ہو. جتنا مرضی بیٹھا ہوا ناک ہو، جتنا مرضی اٹھا ہوا ہو، جتنا مرضی موٹا بڑا ہو، الحمدللہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی اس انگلی، اس سے لے کر کے سب کو چیک کر لیں، یہ آپ کے اندر فٹ آئے گی. اور بھوک جتنی مرضی لگی ہوئی ہو، سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے یوں کھائیں، یوں نوالا بنائیں. لیکن اگر بھوک پھر بھی زیادہ ہے، انگلیاں 4 کر لیں یا 5 کر لیں، ہاتھ جتنی مرضی بڑی ہو، کلو کا کیوں نہیں ہو،
لیکن پانچوں کی پانچوں انگلیاں انگوٹھے سمیت آپ کے منہ کا سائز چیک کر لیں۔ تیرے رب نے جو بنایا کمال بنایا اور خالص بنایا، ساتھ دے کر کے بھیجا، لیکن جب تیری باری آئی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ان السمع، ملاوٹ کا آغاز شروع ہوتا ہے کان سے۔ مجھے حکم ملا تھا کہ ملاوٹ کے موضوع پہ بات کریں، اور ملاوٹ جو ہے میں ساری قسم کی لانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس موضوع سے آغاز کیا ہے۔ اس انداز میں یہ مثالیں ضروری تھی۔ حضرات ہم نے سب سے پہلے کان کو ہی دیکھا ہے نا، جب پیدا ہوئے تھے آنکھ کھولی تھی، ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں جانتے تھے۔ کیسا رب ہے، کیسا مالک ہے۔ پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ سے لڑ کے گئے ہوئے تھے، شہر میں کرائے پہ مکان لیا ہوا تھا، اکیلی عورت ہے، شوہر جو ہے وہ قوم پہ، اس کو چھٹی نہیں ملی، ادھر بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، نانی اماں ہوتی تو بتا دیتی، اڑیے اٹھ، بچہ ہاتھ پیر ماردا، وائبریشن تے لگا، ان کو بھوک لگی، ان دے کچھ۔ یہ دادیاں بتاتی ہیں، نانیاں بتاتی ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، بیٹا اٹھ، لیکن وائبریشن پہ لگا ہوا، تیری وائبریشن کسی نے محسوس نہیں کی۔ لا پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایک موبائل دے دے کہ کسی کو تو فون کر رہا ہے، اس نے وائبریشن پہ لگایا اور مالک گہری نیند ہے، وہ اٹھ نہیں رہا، یہ آٹو جو ہے وہ پھر آواز پہ آ جائے۔ ابھی تک تو ایسا بنا نہیں، اللہ کرے آگے آ جائے۔ اب تجھے وائبریشن کے بعد مالک نے جو کمپنی کی ٹون لگوائی ہے، وہ رونے کی آواز، بچہ فاروق آباد کا ہو، پیدا پاکستان کی فضا میں ہوا ہو، فلائٹ کینیڈا کی ہو، راستے میں کہیں افریقہ کے جنگلوں میں کوئی مسئلہ بن گیا ہو، ایک بچہ ملیشیا والا پڑا ہے نا پچھلے دنوں، رب نے سمندر میں تیسرے دن بھی پانیوں کے اندر سے مچھلیوں کے پیٹ سے اور منہ سے بھی بچا لیا، یہ وہاں گرا ہو، کالی حبشن نے اٹھایا ہو، اور بچہ وہاں کی بولی نہیں جانتا، مگر جو اس کو ٹون دی ہے وہ انٹرنیشنل ہے، کمپنی کی ہے۔ کالی حبشن بھی کہے گی بچے نو بھوک لگی ہو، پاویں اپنی جیڑی مرضی بولی چکا، تیرا رب ہے، پہچان کرواتا ہے۔ اس اللہ کو جس نے تجھے سوچ سے نوازا، آواز سے نوازا، اگر تیرے منہ کا کٹ نہ ہوتا، بول، منہ بند کر کے ذرا تھوڑا جا بولنے کی کوشش کرے، یہ کٹ لگا اگر بھول جاتے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں میرے یہ چاک جو ہے نا کانچ اوور، یہ عید سے قریب جب سوٹ دیتے ہیں تو تیزی میں رہ ہی جاتے ہیں، پھر کاٹنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں کٹ لگایا، اور پھر آواز کیسے آئی یہ بھی محسوس کر۔ رب نے کٹ لگا کے باہر سے ہوا ڈالی، ہوا کو روکا دانتوں نے، مناسب طریقے سے لیا، زبان نے پلٹا، ڈائریکٹ تالو سے گزرتی گئی، گلے میں سے نکل کر کے پھیپھڑوں میں گئی، پوری باڈی کو آکسیجن مہیا کیا، یوں پھیلا، پھر تیرے رب نے اس کو سکیڑا، کاربن کا ویٹ دے دیا، اور جو مواد تھا باہر نکالنا تھا نکلتے ہوئے، لیکن واپسی پہ راستے میں گلے کو لگے ہوئے تار دے دیے، اور تار کسی کے کھینچ کے لگا دیے، کسی کے ڈھیلے رکھ دیے۔ جسم پتلا ہو تو آواز موٹی نکلے، جسم بھاری ہو تو آواز پتلی نکلے۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس ہوں تو بریک بولے، شیخ امیر حمزہ ہوں تو آواز بھاری نکلے۔ حضرات یہ سارے منظر، اب آواز نکلی، تاروں سے ٹکرائی، آواز پیدا کیا، آواز کو پیدا کر کے گلے سے نکال کے تالوں کے گنبد میں گونج پیدا کر کے، زبان کے گھماٹو دے کے، دانت کی پکڑ اور چکر دے کے، حرف کو بنا کر کے، حرف کو حرف پہ چڑھا کر کے، لفظ کو لفظ سے ملا کر کے، جملے کو جملے سے ملا کر کے کلام ایسا بنایا کہ نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، اور پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ ماں اتنی محبت اور ممتا سے بلاتی ہے کہ چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اور ابا ایسے دھڑکے سے دیتا ہے کہ
کہ ماشاءاللہ کھڑا ہوا مضبوط پہلوان بھی ہل جاتا ہے. یہ سارے سسٹم کس نے دیے؟ بچے کو یہ سسٹم متعارف کس نے کروایا؟ آٹو اس کو ایکٹیو کس نے کیا؟ یہ انسٹالیشن کب ہوئی؟ یہ ایپ کب بنی اور کب ماں تک لہریں بنی اور لہریں کانوں سے ٹکرائیں؟ اماں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہائیڈرولک سسٹم دیے پکڑا اور واپس لا کر کے سینے سے لگا کے چھاتیوں میں تیری غذاؤں کو خالص کس نے بھرا؟ جب ماں کے دودھ کا خلوص پیش کر کہتی ہے نا اماں میں تینوں بتی تارا نہیں بخشیں، یہ تو ماں ہو کے کہتی ہے، تیرا رب بھی کہتا ہے ہاں ہاں ایاک نعبد، میرا بندہ ہو کے رہے گا تو میں تیرا. تو نے رب مانا ہے، رحمان مانا ہے، رحیم مانا ہے، مالک یوم الدین مانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو نے وعدہ کیا ہے بندہ بن کے مانگوں گا تجھ سے مدد، تجھی سے توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک بندے کو مانگنا نہ. اور مانگنے کے لیے ایک در دیا، اگر ماں دی نہ منے، ماں آڈر دے پت نہ منے، دوسری دفعہ نہ منے. جریج ولی کا میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، آپ علماء سے سن چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہی، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں ماں کرتی کیا ہے؟ 3-4 دفعہ بات نہیں نہ مانی، سکی ماں کہہ دیتی ہے تو ہے ہی حرام. یہ میں نے اسی خطے میں سنا ہے. کیوں کہتی ہے؟ کیا اسے پتا نہیں کہ میرے گواہ لگے تھے، لمبی برات آئی تھی، لوگ جو ہے بڑے دھڑلے سے آئے تھے اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ تھے، اتنا بڑا شادی حال بک تھا، سب نے دیکھا میرا نکاح جو اس کے ابو سے ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے لایا ہے، گاڑی چل کے آئی ہے اور میرا اس سے تعلق رہا ہے، تنہائی رہی ہے. پھر جو ہے 9 مہینے میں نے پیٹ میں اس کو اٹھایا ہے، یہ ہاسپٹل میں گیا ہے، وہاں تحریریں ہوئی ہیں اور گروپ چیک ہوئے ہیں، سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ فلاں مرد سے میرے سے ہے اور اس کا باپ بھی ہے، میں اس کی اماں ہوں. لیکن حرام کا کیوں بول دیا؟ کیونکہ اس نے اس کا کہنا نہیں مانا. اب بھائی اللہ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا، میں آرڈر دے رہا ہوں اور میرا آرڈر کیا ہے؟ اس لیے کہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تیرا ایاک نعبد، میری زندگی تیری بندگی کے نام. اگر زندگی میری ہے، دین میں نے ہے، بندہ تو نے بننا ہے. بندگی کے لیے ضروری ہے إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندہ بن کے رہنا اور مخلص ہو کے رہنا. بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو مخلص ہو. مخلص ہونے کے لیے بھائیو سب سے پہلا سٹیپ، مخلص نہ ہو تو گدا ہو. اب آئیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں اللہ نے کوئی نقطہ نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، رب نے نقطہ رکھا ہی نہیں. کل کو اٹھ کے کوئی کہہ دے اس میں نقطہ ہے، اس نقطے میں بھی کوئی نقطے کی بات ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مرتے دم تیرے ہونٹ نہیں ہلتے، لب نہیں ہلتے، حرکت نہیں کرتے. لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بندہ میرا ہے، لب نہیں بھی ہل رہے، تو صرف بول دے، بغیر لبوں کے ہلنے کے بھی میں یہ بول نکال دوں. کوشش کرو. تلقین کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نہ ہو رہا ہو پھر کہا جائے کہ کر. بچے کو کہتے ہیں پت پیر چوک ذرا، ہمت کر. ابو حالے نہیں، بیٹا اٹھنے کی کوشش کر. چوٹ لگی ہوئی تو ہم پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ پت اپنے پیروں سے پاتے پانا. اللہ کہتے ہیں تھوڑا وزن ڈال، دیکھیے چیک کیجیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ. میں نے ہونٹ نہیں ہلایا، ادا سارا ہو گیا. اتنی آسانی سے تو ادا کر. میں نے جملہ اتنا آسان رکھا ہے، میں موت کی سکرات کو آسان کر دوں گا اور تیرے لیے اس موت کو باعث فخر بنا کے جہنم سے بچا کے جنت تیرے مقدر میں کر دوں گا، کیونکہ تیری اینڈ میری بندگی پہ ہوئی ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اور تو نے اپنا اختتام خالص کیا ہے، میرا ہو کر کے اعلان کر دیا ہے، اور تیرے اس آخری فیصلے نے میرے فیصلے کو تبدیل کر دیا کہ تجھے میں جنت دوں گا، میرا وعدہ ہے. سبحان اللہ. لیکن بندے سے تھوڑی سی بندگی میں گندگی ہو گئی، کہنے لگا اللہ تو ہے، لیکن یہ بابا جی بھی بہت بڑی ہستی، یہ بھی تو ہے، شک کوئی نہیں، تو رب ہے. آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بچھائی، مجھے تو نے بنایا، لیکن کٹ بابا جی بھی نہیں. پڑھتا تو ہی بڑا پیڑا ہے،
لیکن بابا جی بھی نے کھیر دی تھالی تو جالی ڈوب دیتی سی 12 سال ڈوبی رکھی سی اللہ مار تم ہی دینا ہے لیکن سپ دا ڈنگ بھی بڑا پڑا نیت بری ہو تو پکڑ یہ بھی لیتے تیرے رب نے بولا ملاوٹ کر کے آ ساری دنیا توحید کے ساتھ لکھ کے بھر کے آ جا لیکن معمولی سی بھی ملاوٹ کی دودھ کے ڈرم میں تیرے پیشاب کا قطرہ جیسے اسے خراب کر دیتا ہے میرے ساتھ عقیدے میں وحدانیت میں کبریائی میں الوہیت میں اگر تو نے کسی اور کا نام ایڈ کر دیا وہ جتنا مرضی بڑا ہو ولی اللہ ہو وقت کا نبی اور پیغمبر ہو جو مرضی ہو جملہ وقت کا صحابی بولے نبی کے سامنے بولے ماشاء اللہ و ما شئت بولے جو رب چاہے جو آپ چاہیں ہوتا وہی ہے پیغمبر بلا کے کہتے ہیں نہیں ہوتا صرف وہی ہے جو رب چاہتا ہے میں نے کب چاہا تھا میں پیدا ہوں اور میرا باپ فوت ہو جائے چاہتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوں میں نے تو نہیں چاہا رب نے چاہا وہی ہوا ہے میری چاہت تو تھی باپ واپس آ جائے میرا باپ واپس نہیں آیا میں چھوٹا سا تھا اماں فوت ہو گئی کون چاہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا وہی ہوا جو رب نے چاہا میرے دادا ابو فوت ہو گئے کون چاہتا ہے جو اکیلا سہارا ہو وہ بھی جاتا رہے میرے چچا فوت ہو گئے میرا عام الحزن بن گیا میری اہلیہ فوت ہو گئی میرے رشتہ دار چلے گئے میرے لگتے جگر چلے گئے میرے جگر کے گوشے چلے گئے میں بدر میں گیا پیچھے سے میری بیٹی فوت ہو گئی میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی زینب فوت ہو گئی میرا قاسم چلا گیا میرا عبداللہ چلا گیا میرے ہاتھوں کے اندر میرا ابراہیم چلا گیا اور تو کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ہوا ماشیت جو آپ چاہتے ہیں رب ہوتا ہے ملاوٹ نہ کر بلکہ خالص کہے ماشاء اللہ وحدہ ہوتا وہی ہے جو اکیلا رب چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ دوسری چیز نبوت کو خالص مانا جائے سبحان محمد الرسول اللہ رب نے یہاں میں کوئی نقطہ نہیں رکھا صلی اللہ اکثر دنیا کہتی ہے ایک کوئی فرق مروڑی دا آہد تے آمد وچ کوئی فرق نہیں وہ سونے تو حالے بھی کیتا شرک نہیں ایک اور پوچھا اس سے پتہ کیا کہہ رہا ہے وہی مستوی عرش جو وہی جو مستوی عرش تھا الہ بن کر میں خدا نہیں کہتا وہی جو مستوی عرش تھا الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر استغفر اللہ استغفر اللہ کیا رب کی یہی شان تھی تیسری چیز کہیں ہے چاچڑ وانگ مدینہ دستا ہے میں چھٹیاں اپنے سارے بچیاں نوں سارے دربار وزٹ کروا کے لیا سب سے چھوٹے کا نام محمد ہے کہنے لگا بابا یہ علاقہ دیکھ کے ویسے گھن آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں مدینے جیسا ہے سب سے چھوٹے بیٹے کا اسے تو میں نے نہیں بتایا کہ کیا اونچے کیا نیچے شاید اس کو یہ شعر بھی نہیں لیکن چاچڑ وانگ مدینہ اس دے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ دریائے سندھ کے ایک طرف چاچڑا ہے اور دوسری طرف مٹھن کوٹ مٹھن اب تو پل بنا دیا ہے ظاہر پیر والا چاچڑ وانگ مدینہ اس دے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ باطن دے ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ ایک اور بولتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں یہ بندگی پہ قربان ہو رہا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں احمد کو آہد سریندے گزر گئی احمد کو آہد سریندے گزر گئی اس طرح کے کلمے بول کے پیغمبر کو نبی نہیں مانا رسول نہیں مانا رسول وہ ہوتا ہے جسے بھیجا جائے اور بھیجنے والا وہ ہوتا ہے جو بھیج رہا ہے اللہ بھیج رہا ہے اسی لیے کیا کہا محمد الرسول اللہ یا یہ پتہ کیجئے کسی سے رسول یہاں مضاف بن رہا ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اضافت ہے اللہ کے رسول کون محمد بھیجنے والا اللہ ہے اور یہ
یہی ختم نبوت ہے، یہی مہر نبوت ہے. جسے بھیجا جا رہا ہے وہ اور ہے، جو بھیج رہا ہے وہ اور ہے، وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، محمد الرسول اللہ. ملاوٹ نہیں کی جائے گی، نبی کو رب کے ساتھ نہیں ملایا جائے، مخلوق کو خالق کے ساتھ نہیں. اگر ملائے گا کل قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے معاشر کے میدان میں جو شفاعت کبریٰ ہے اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ شفاعت کبریٰ شافع معاشر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ رب چاہتے تو حساب آٹومیٹکلی شروع ہو جاتا، مگر آدم علیہ